اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگز یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من پسند گوشت کون سا تھا، اور سالن اور سرکے کی افادیت، میٹھی چیزیں کی افادیت اور اس طرح کی اور کئی چیزیں کی افادیت اور کچھ احادیثیں بھی ہم اسی ویڈیو میں سنیں گے۔ تو آئیں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ تو آئیں اب سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من پسند گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، خاص طور پر دستی اور سینے کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے، اسی لیے دشمنوں نے گوشت میں زہر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ کو دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو انتہائی پسند تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر حضرات نے سیدہ زبیعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ اپنی بکری میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ انہوں نے پیغام لے جانے والے سے کہا، ہمارے پاس صرف گردن باقی رہتی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گردن بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پیغام لے جانے والے نے واپس آ کر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو وہی بھیج دو، کیونکہ بکری کا یہ حصہ رہنمائی کرنے والا ہے، یہ خیر و برکت کے بہت قریب اور غلاظت سے بہت دور ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بکری کے گوشت کا سب سے ہلکا حصہ گردن، بازو اور شانے کا گوشت ہوتا ہے۔ یہ معدے کے لیے سب سے ہلکا اور سب سے جلدی ہضم ہونے والا گوشت ہے۔ گردن اور دستی چونکہ دل کے قریب تر ہوتی ہے، لہذا ان اعضاء کو دوسرے جسمانی اعضاء کی نسبت زیادہ تازہ اور بہتر خون میسر ہوتا ہے، اسی لیے ان حصوں کا گوشت زیادہ صحت مند، لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غذا میں 3 اوصاف کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی افادیت سے زیادہ ہو اور وہ انسانی قوہ پر زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہو۔ نمبر 2، معدے کے لیے ہلکی ہو، ثقیل نہ ہو۔ نمبر 3، جلدی ہضم ہونے والی ہو۔ ایسی غذا بہترین غذا ہوتی ہے۔ دوسری غذا مقدار میں زیادہ مقدار میں کھانے کی نسبت اس غذا کی تھوڑی سی مقدار کھا لینا بھی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بھی پسند تھا۔ یہ تینوں چیزیں یعنی کہ گوشت، مٹھائی، شہد بہترین خوراک ہیں، بدن اور جگر اور دوسرے اعضاء کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ صحت اور قوت کی حفاظت کے لیے انہیں بطور خوراک استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ ان چیزوں سے وہی شخص نفرت کرتا ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو۔ سالن اور سرکے کی افادیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی کے ساتھ سالن بھی ہوتا تو سالن ضرور استعمال فرماتے تھے۔ سالن کے بطور پر بعض اوقات گوشت تناول فرماتے اور ارشاد فرماتے، یہ اہل دنیا و آخرت والوں کے لیے طعام کا سردار ہے۔
بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کبھی کھجور بھی بطور سالن تناول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے۔ اس میں غذائی حکمت یہ ہے کہ جو کی روٹی سرد اور خشک ہوتی ہے اور صحیح قول کے مطابق کھجور گرم تر مزاج رکھتی ہے، لہذا اسے جو کی روٹی کے ساتھ کھانا بہترین حکمت ہے، بالخصوص ان کے لیے جن کا یہ غذائی معمول ہو، جیسا کہ مدینہ کے باشندے بطور غذا اکثر کھجوریں ہی کھاتے تھے۔ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ بھی بطور سالن استعمال فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے سرکہ ایک اچھا سالن ہے۔ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تقاضائے حال کے مطابق فرمایا۔ اس کا مقصد اسے دوسرے سالن سے افضل قرار دینا نہیں، جیسا کہ بعض نادانوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس ارشاد مبارک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تمہارے پاس کوئی سالن نہیں ہے؟ گھر والوں نے عرض کی ہمارے پاس تو صرف سرکہ موجود ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بھی ایک اچھا سالن ہے۔ الغرض سالن کے ساتھ روٹی کھانا صحت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ ان دونوں میں سے کسی پر اتفاق کرنے کی یہ افادیت نہیں۔ سالن کو ادام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے روٹی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس طرح روٹی صحت کی حفاظت کا بہت مناسب اور موافق ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو انت تک دیکھتے ہیں، اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے عماد علی کو اجازت دیں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔